جی، میرا نام محمد عالمگیر چودھری ہے اور میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن NPO منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن گورنمنٹ آف پاکستان۔ جی، آج کی جو خاص طور پہ یہ جو کلوزنگ سیریمنی تھی، جو 3 دن کی ورکشاپ ہوئی انٹرنیشنل، جس میں کہ جو اپنا فارن کنٹریز سے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ریسورس پرسن بھی فارن کنٹریز سے تھے، جاپان سے تھے، تھائی لینڈ سے تھے۔ اچھا دیکھیں اس کا تناظر، دیکھیں اس پروگرام کا تناظر یہ ہے کہ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی اب ہماری کیونکہ جو معیشت ہے اس کا بہت زیادہ سہارا جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے، تقریباً 20% کے قریب، سلائٹلی لیس دین 20% ہماری جو ہے GDP میں شیئر زراعت کا ہے۔ اب ہمارے زراعت کے شعبے میں اتنا بڑا شعبہ ہونے کے باوجود جو اس کے اس وقت نتائج ہیں، جو کنٹریبیوشن ہے نیشنل اپنا GDP میں، وہ بہت ہی، میرا مطلب ہے اس کو قابل غور ہے کہ وہ کم ہے، کیونکہ جو بہت ساری ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے یا ہماری بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ را فارم میں ہم لوگ جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، ویلیو ایڈیشن اس میں ہو نہیں پاتی۔ اب یہی ایک اس حوالے سے اس پروگرام کی سلیکشن کی گئی اور ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن جو تھی ٹوکیو سے، جاپان نے اس میں اس کو فنڈ کیا، اس کا تعاون تھا۔ ہم نے اس انٹرنیشنل ایکسپرٹس منگوائے اور اس میں خاص طور پہ جو فوکس جو آج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے پاس ایگریکلچرل میکنائزیشن یا اس کو آپ کہہ لیں کہ پوسٹ ہارویسٹ پروسیسنگ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے 30 سے 40% ہماری فصلیں اور جو ہمارے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ یہ کوشش کر کے، اور خطے میں ہم سے بہت کم لیول پہ ہم لوگ پروڈکٹیوٹی کے ہیں، ذرا پروڈکٹیوٹی جو ہماری ہے، اگر ہم یہ کوشش کر کے کوئی 10% بھی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں 30 سے 40% اپنا لاسز ہیں، اگر 10% بھی ہم اپنے امپروو کر لیں تو یقین کریں جو اس وقت فسکل پوزیشن کا پرابلمز ہیں، جو پیسوں کے مسائل ہیں، زراعت کو جو چیلنجز ہیں، یہ تمام کا تمام بڑے آسانی سے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں اگر اس طرح توجہ دی جائے۔ اچھا سر، امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں فوڈ بھی، اور یہ فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سوسائٹیز بن گئی اتنی زیادہ، زرعی زمینوں کا آپ کے سامنے جو حال ہے اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے جو کہا یہ بالکل اسی سے اپنا تعلق ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، ہم زرعی ملک ہیں اور بہت ساری فوڈ پروسیسنگ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ آپ دنیا بھر میں ملک پروڈیوس کرنے والے چوتھے بڑے ملک ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی چیز کو دیکھ لیں، اپنی اپنا بٹر کو دیکھ لیں، کہیں پہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو باہر کے ممالک کی ہوتی ہیں۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی چاہے وہ چیز ہے، چاہے وہ آپ کا مینگو، میں دوسری مثال دے سکتا ہوں، آپ دنیا میں بڑے مینگو پروڈیوسر ہیں، لیکن مینگو آپ را فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو اس کی مینگو پلپ ہے، جو جیمز، آئس کریم، جوسز میں بنانے کے لیے استعمال ہونا ہے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح لیدر کی بات ہے، را فارم میں آپ لیدر ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے حوالے سے ہمیں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں، پوٹینشیل پورا ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں صرف یہی کوشش کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ پروگرام کا فوکس بھی یہی تھا کہ ہم اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کو انٹیپ کریں اور اس کو اسٹرینتھن کریں۔ سر، سوسائٹیز جو بن رہی ہیں زرعی زمینوں پر، اس حوالے سے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ایک تو پاپولیشن کا مسئلہ ہے، پاپولیشن آپ کی گروئنگ پاپولیشن ہے، ظاہر ہے اس کو کہیں نہ کہیں ملک کو اپنا جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ تو ایک بات ہے۔ باقی میرا خیال ہے کہ یس اس کا کوئی لا ایسا ہونا چاہیے، اس وقت کوئی ایسے افیکٹو لاز نہیں ہیں، ایسے افیکٹو لاز ہوں کہ اونلی وہی جو اپنا زمینیں ہیں جو کہ زراعت کے قابل نہیں ہے وہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ کو کیا جائے، اور اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت رواج ہے ملٹی سٹوری اپنا جو ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس کا۔ میرا خیال اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لیوریج تھی، جو ہم بہت زیادہ عیاشی ہم لوگوں نے کی کہ بڑے بڑے گھر اور فلیٹ لینڈ کے اوپر گھر سنگل سٹوری، مجھے لگتا ہے کہ اب وقت ہے کہ ہمیں اپنی زرعی معیشت کو بچاتے ہوئے، کیونکہ اگر یہ ہم نہیں بچائیں گے تو کل کو خوفناک چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور اس کا یہی ایک طریقہ کار ہے کہ لا اچھے انٹروڈیوس کروائے جائیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز کی طرف جایا جائے، اور اونلی جو ایلوکیٹڈ اپنا ایریا ہو سوسائٹیز کے لیے وہ قابل استعمال کیا جائے۔